اور اب میں دعوت خطاب دوں گا ایک ایسی معلمہ کو کہ جو دنیا اسلام کی پہلی اسکالر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کی. النور ویلفیئر آرگنائزیشن کی آپ سی ای او ہیں محترمہ نگہت ہاشمی. تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وفاقی وزیر جناب نور الحق قادری صاحب، علماء کرام اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں صدر مملکت کو بھی، وفاقی وزیر صاحب کو بھی، تمام علماء کرام کو بھی اور تمام پاکستانیوں کو بھی کہ وہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اس کے لیے ایسے 2 سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ تعالی اتحاد اور اتفاق کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. ایک تو پاکستان میں قرآن مجید کا سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں لازم قرار دینا، کہیں ترجمہ، کہیں تجوید، کہیں اس کے اگلے مضامین. اور دوسرے جو ریسنٹ سٹیپ لیا گیا سیرت اتھارٹی قائم کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 2 بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنے کی رب العزت نے توفیق دی ہے، میں اس پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ جو سٹیپس لیے گئے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اسے قبول فرما لے. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ موضوع کے حوالے سے ہے اتحاد و اتفاق کے لیے مساجد، مدارس، خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار. پہلی وضاحت کرنا چاہتی ہوں، کسی سوسائٹی کے 4 بڑے ادارے ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے، خاندان، عبادت گاہ، تعلیمی ادارے اور ریاست. اس میں شک ہی نہیں، عبادت گاہ بہت پاورفل ہوتی ہے، تعلیمی ادارے بڑے پاورفل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد پر ریاست اپنا کام کرنے کے قابل ہوتی ہے، معاشرے مضبوط ہوتے ہیں. مسجد عبادت کے لیے ہے، مدارس علم کے لیے، خانقاہیں، امام بارگاہیں تزکیہ کے لیے. علم، عبادت اور تزکیہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے اور یہ ضروریات انہی اداروں کے توسط سے پوری ہوتی ہیں. لیکن وہ بات جو اقبال نے کہی تھی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں. آپ سب علماء کرام
जो किरदार अदा करते हैं, आप लोगों ने अपनी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, इस मकसद के लिए लगाई हैं कि आप लोगों को एजुकेट करें, उनका तज़किया करें। और ठीक है, इख्तिलाफ उम्मत है, दुनिया में ख़त्म नहीं होगा। क़यामत के दिन ही अल्लाह ताला फैसला करेगा। अल्लाह की किताब हमें यही बताती है। कुछ एतबार से इस इख्तिलाफ को अगर एक तरफ भी कर दें, मैं इत्तेहाद उम्मत के लिए वो किरदार जो आप अदा कर सकते हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूं। हमारे दो इदारे सख्त खतरे में हैं, मुआशरती इदारे हैं। इत्तेहाद व इत्तिफाक इनके बगैर मुमकिन नहीं है। हमारा खानदान, जिसको तोड़ने के लिए जो कोशिश की जा रही है, जितना प्रेशर है, जिस कदर बड़े पैमाने पे इसके लिए काम हो रहा है, मैं आप सबकी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल करवाना चाहती हूं। दुनिया में जिस चीज को आज अपने लिए सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया गया, उसके लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजाब नाजिल किया था। मैं फेल कौम लूत के हवाले से बात करना चाहती हूं, जिसके लिए आज हुकूक की बात की जाती है। वो हक नहीं है, वो अजाब है भाई। और आज हमारी खवातीन आजादी के नाम पर जिस तरह से खानदान के इदारे के दरपे हैं, माजरत के साथ, मैं नहीं समझती कि इसमें सिर्फ खवातीन का रोल है, लेकिन खवातीन जो किरदार अदा कर रही हैं, जिस तरह से शौहर और बीवी के दरमियान तफरका डालने के लिए, निकाह के इदारे को खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और जिस तरह से होमोसेक्सुअलिटी को रवाज देने के लिए, और फिर इससे बढ़कर उसी चीज को आम करने के लिए, क्या आप लोग नहीं जानते अभी कुछ अरसा पहले इसी इस्लामाबाद में क्या वाकया हुआ? एक लड़की का सर काट दिया गया। सब इसके ऊपर तकलीफ महसूस करते रहे, इसके ऊपर स्टेप्स भी लिए गए, लेकिन कोई आगे बढ़ के सोचेगा कि हमारी सोसाइटी में यह तसव्वुर किया जा सकता था कि लड़कियां बगैर निकाह के किसी लड़के के घर पे जाके रहें? और मुझे अफसोस है, तकलीफ है इस बात की कि इसके ऊपर किसी नौयत की बातचीत नहीं की गई। सारी बातचीत का फोकस डिफरेंट था। तो मुझे उलमाए किराम से ये कहना है कि वो खानदान के इदारे को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए इंशाअल्लाह ताला ये स्टेप बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा और इसका बहुत नफा होगा। दूसरी चीज जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूं वो हमारी रियासत है। रियासत के 3 बुनियादी इदारे होते हैं, अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना। हमारे यहां रियासती इदारे को जो खतरात लाहक हैं, उसके लिए उलमाए किराम को अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत किस वजह से खतरे में जाती है? देखिए, हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 70-72 साल से हम जो कुछ फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इत्तेहाद और इत्तिफाक मुमकिन नहीं होता। कभी उलमाए किराम को एक मकसद के लिए माजरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कभी दूसरे मकसद के लिए। मैं समझती हूं कि उलमा के पास जो इल्म है, जिस तरह से वो तज़किये के बुलंद मकाम पर हैं, जिस तरह वो कौम की रहनुमाई कर सकते हैं, इस मोड़ पर आपको अपना ये किरदार अदा करना चाहिए। मुआशरे खानदान के बगैर भी कायम नहीं रहते और मुआशरे रियासत के बगैर भी कायम नहीं रहते। इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए आप अपने अपने मसलक पर होने के बावजूद भी ये किरदार अदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मामला उलमाए किराम का नहीं है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ये 1890-91 की बात है, जब गोरे ने टाउन प्लानिंग की
اور ٹاؤن پلاننگ کرتے ہوئے ہر ولیج کے لیے 5 لوگوں کا تعین کیا، وہ سروسز پرووائڈ کریں گے. ہر گاؤں کے لیے ایک نائی ہوگا، ایک موچی ہوگا، ایک جلاحہ ہوگا، ایک ترخان ہوگا اور ایک مولوی. مولوی کو کمیوں میں شامل کر دیا. پھر مولوی کی عزت کیسے قائم ہوگی؟ وہ خود کتنا بھی علم رکھتا ہو. ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ، آج اگر اپنی جنریشنز میں دیکھیں، کون ہے جو مولوی بننا چاہتا ہو؟ ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم دینے کے باوجود ہم محسوس کرتے ہیں کہ جتنے باشعور لوگ ہیں وہ کسی مولوی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مولوی کا سوسائٹی میں وہ مقام نہیں ہے. میں صدر مملکت سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، عالم کو، امام کو اس کا وہ مقام دلوائیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم اسلام تو لے آئے، ہماری جماعت کون کروائے گا، امامت کون کروائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ لوگوں میں سے قرآن زیادہ جانتا ہو. اور عمر کہتے ہیں، میں قرآن زیادہ جانتا تھا اس لیے امامت کے فرائض مجھے انجام دینے پڑے اگرچہ میں کم سن تھا. یہ عزت کا مقام رکھتے ہیں. کسی گاؤں کا مولوی بھی ہو، کسی شہر کا مولوی بھی ہو، آج جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو اسے کہتے او مولوی، او صوفی. کیا یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے؟ جیسے کسی ایم این اے کو عزت ملتی ہے، کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کو عزت ملتی ہے، جیسے مختلف اداروں کے سربراہوں کو عزت ملتی ہے، ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کے ائمہ کو بھی اسی طرح سے عزت ملنی چاہیے. میں نے 2 سال پہلے ایک ریکویسٹ کی تھی سیرت کانفرنس میں، اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ آج بچوں کا کریکلم پورے طریقے سے اس کی چھان پھٹک ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں نے محنت کی ہے، مزید محنت کریں گے، اس سوسائٹی میں بڑی چینج آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں توقع رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے اتحاد کے لیے جہاں 5 وقت کی نماز، جہاں ہر ہفتے جمعہ اور سالانہ حج جیسا سلسلہ قائم کیا، اتحاد و اتفاق کے لیے تو ہماری بہت ٹریننگ ہوتی ہے. اگر ہم تمام مکاتب فکر کو اپنی اپنی جگہ کام کرنے کا موقع دیں اور یہ سوشل ایشوز پہ اور ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے آپس کے اتحاد و اتفاق کے لیے وہ چیلنجز جو گورنمنٹ کے ہیں، وہ چیلنجز جو عوام الناس کے ہیں، ان چیلنجز پر کام کرنے کا موقع دیں تو انشاءاللہ تعالی اتحاد و اتفاق. میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سنا، اور میں شکر گزار ہوں آپ کی جنہوں نے بات کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سارے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نگہت ہاشمی اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ جیسی قابل قدر شخصیات کے طفیل ہماری بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے روشناس ہو سکیں گی، ان پہ عمل پیرا ہوں گی. میں